السلام علیکم جی، دوسری نشست میں ہم نے مفتی صاحب سے جو سوالات کرنے ہیں وہ ذرا تند و تیز ہیں، تیکھے سوالات ہیں اور وہ امت مسلمہ کی بڑی گہری ضرورت ہیں، اور ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فکری خطرہ کس چیز سے ہے اور اس کا مؤثر حل کیا ہے؟ مختصر جواب چاہیے، اور یعنی کہ امت مسلمہ کے لیے بڑا فکری خطرہ، اس کی فکر کو جو کھا جائے اور اس کا حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے لیے فکری خطرہ یہ ہے کہ امت مسلمہ رزاق کو چھوڑ کر اپنے رزق کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ ہر بندے کی یہی سوچ ہے، زیادہ کماؤں، دولت کے پیچھے اس قدر وہ پڑ چکا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھی بھول چکا ہے۔ اس کے اعلیٰ مقاصد میں سے اس نے یہ رکھا ہے کہ میں نے اچھا کھانا ہے، میں نے زیادہ کھانا ہے، میں نے کمانا ہے، بس یہ ان کے اعلیٰ مقاصد ہیں۔ اس کے لیے یہ کیوں ہوا، کیوں اس دہانے پر امت پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے دوسری فکری سوچ کہ امت شارٹ کٹ رستہ ہر چیز میں ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ امت کا ہر فرد اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اور ایسے مذہبی سکالر وہ بھی اٹھ چکے ہیں کہ جو شارٹ سے شارٹ ان کو دین پر بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں اور غلط راستے سے لے جانا چاہتے ہیں، اور فکری لحاظ سے انہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت سے جڑنا اور علماء سے جڑنا ہے۔ جب امت علماء سے جڑے گی اور قرآن و سنت سے جڑے گی، یہ تمام اس کی پستیاں ختم ہو کر بلندیوں میں امت آ جائے گی، اور فکری جتنی بھی غلطیاں امت کھا رہی ہے اپنی طرف سے لوگوں نے جو ان کی ذہن سازی کی ہے، یا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کسی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں لوگ ایسے لوگوں کو سن کر جو گمراہی پر لوگوں کو لے جا رہے ہیں، جب یہ علماء سے تعلق جوڑیں گے، قرآن و سنت سے تعلق جوڑیں گے، یقیناً یہ کامیاب ہوں گے، اور یہ فکری اور ہر اعتبار سے اچھے زاویے، اچھی سوچ کے اندر دن بدن بدلتے جائیں۔ اس سے سوال سے جڑتا ملتا سوال ہے، جی جی، اگر کسی مسئلے میں قرآن و حدیث، آئمہ اور آئمہ کے یا صحابہ کے اقوال میں بظاہر اختلاف محسوس ہو، جی قرآن و حدیث اور صحابہ کے کسی بیان میں، یا آئمہ مجتہدین جو ہیں ان کے کسی مسئلے میں بظاہر اختلاف محسوس ہو، تو ایک عام بندے کو یا ایک طالب علم کو کس اصول پہ چلنا چاہیے؟ کوئی مختصر سے ایسا اصول بتا دیں کہ تاکہ اختلاف کے، یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے یا مختلف لوگوں کی مختلف رائے کا ذکر کیا ہے، تو ان کو ایک اصول سمجھ آ جائے، کلیہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں نے یہ راستہ اختیار کرنا۔ جزاکم اللہ خیر ہے۔ اس میں اختلاف، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اختلاف قرآن و سنت یا صحابہ ان میں تو ہے ہی نہیں۔ یہ جن لوگوں کی سوچ ہے وہ ویسے اقوال کو لے کر، ضعیف باتوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ قرآن و سنت بھی متحد ہیں، اور صحابہ کرام ان کی عملی تفسیر ہیں، وہ بھی بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہیں، وہاں تک تو اختلاف کا تصور بھی نہیں ہے۔ جہاں تک رہ گیا ائمہ کرام یا دیگر علمی اختلافات جن کے آپس میں ایک ہی منزل پر مختلف راستوں کے اعتبار سے ہیں، تو اس میں امت کے لیے اور عوام الناس کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء اور دیگر ایسے حضرات کے لیے یہ ہے کہ علم کو سیکھنا ہے، پر علماء سے سیکھنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق سیکھنا ہے۔ جو علماء کرام سے آپ سیکھیں گے اس میں گمراہی کم ہوگی، اور جو جگہ جگہ ہر بندہ ہی اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنا ایک چینل بنا کر لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے، اس سے آپ نے بچنا ہے، اس کے پیچھے پڑھنے سے، اور علماء کرام سے آپ نے دین سیکھنا ہے۔ رہ گیا معاملہ اختلاف کا، تو اختلاف کو بالکل چھوڑ کر وہ مسئلہ سیدھا جا کر ایک عالم دین معتبر دارالافتاء سے پوچھ لیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹروں میں اور مختلف قسم کے دیگر شعبہ جات میں لوگوں کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، جیسا کہ مختلف میڈیکل بورڈ کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن مریض جب علاج کرواتا ہے تو کسی بھی ایک مستند ڈاکٹر سے علاج کروا لیتا ہے، وہ اس سے کسی بھی قسم کے دلائل نہیں مانگتا، یہ دوائی کیوں لکھی ہے تو یہ کیوں لکھی ہے، اس کا اعتماد ہوتا ہے، مستند ڈاکٹر سے دوائی لے لیتا ہے۔ اسی طرح عوام الناس کے عامی لوگوں میں سے ہر ایک عامی بندے کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے علاقہ میں مستند عالم دین کے دارالافتاء میں جا کر اپنا مسئلہ پیش فرمائیں اور ان سے حل لیں، اور اختلاف کے پیچھے نہ پڑیں، اسی میں کامیابی ہے۔ میرا جو اگلا سوال تھا آپ نے پہلے سوال میں ہی اس کو حل کر دیا، اب اس سوال کی ضرورت تو نہیں رہی، لیکن ذکر کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دور میں ہر شخص فتویٰ دے رہا ہے، عوام صحیح عالم اور غلط رہنمائش میں فرق کیسے کریں؟ یہ سوال تھا، اس کا آپ نے کافی حد تک جواب پچھلے سوال میں دے دیا، لیکن اگلا سوال کو اس سے جوڑ دیتے ہیں کہ اختلاف رائے اور فرقہ واریت کی بنیادی فرق کیا ہے اور اس کی شرعی حدود کیا ہے؟
اختلاف رائے ہونا چاہیے اور فرقہ واریت کا جو بنیادی فرق ہے جی اور اس کے لیے کچھ شرعی حدود بھی ہے کہ جی تاکہ اس سے باہر نہ جائیں تو مسئلہ بے ہے۔ شک بالکل اس میں ہے شرعی حدود ہے. شریعت نے تمام باتوں کو 4 چیزوں میں بند کر دی ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، اجماعی امت ہے، قیاسی شریعہ ہے. اس سے باہر کوئی بندہ بات اگر قرآن کی تفسیر بھی اپنی طرف سے کرے گا تو یہ تفسیر بھی رائے کہلائے گی اور حرام ہے. اور جو قرآن میں اپنی طرف سے کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی طرف سے کوئی بات منسوب کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. یہ تو معاملہ تھا کہ شریعت کی حدود ہے. اب اختلافی رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلافی رائے میں جو قرآن کہتا ہے اس نے بڑی باکمال بات کہی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے ائمہ مجتہدین کی بات کو تسلیم کرے. آگے قرآن کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں آپ کا جھگڑا پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیں، یہی بہتر طریقہ ہے اگر تم آخرت پر ایمان لائے ہو. تو اس لیے اختلاف رائے کی صورت میں قرآن و سنت اور فقہاء کرام کی آراء کو لیا جائے اور موجودہ دور کے مسلک بازی یا ان اختلافات سے ہٹ کر مستند دلیل جہاں سے ملے، مستند دلیل کے ساتھ جہاں سے بات سامنے آئے، اس کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ فرقہ واریت سے ضرور بچ جائیں. بالکل جڑا ہوا سوال ہے. جی جی اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہے یا بند ہے؟ اگر کھلا ہے تو اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ اجتہاد جی جی جزاکم ایک اللہ خیر. مجتہد ہوتا ہے جس طرح. جی جزاکم اللہ خیر. اجتہاد کا دروازہ تو جاری رہتا ہے. کسی بھی دور میں ضرورت پڑے تو مجتہد اجتہاد کرتا ہے. اجتہاد کے مختلف قسم کے درجے ہیں. اجتہاد فی المذہب ہے، اجتہاد مختلف دیگر معاملات میں پیش آنے والی چیز ہے. ان میں مجتہد کون ہے، اجتہاد کون کرے گا، تو ہر مجتہد، ہر قسم کے مجتہد کی الگ شرائط شریعت نے رکھی ہیں کہ کس حد تک وہ پائے کا عالم ہونا چاہیے، کن کن علوم سے واقف ہونا چاہیے، تو وہ مجتہد کہلاتا ہے. اجتہاد کار کی ہمارے فقہاء کرام جتنے بھی ہیں، ائمہ اربعہ بالخصوص، اتنے بڑے مجتہدین گزر چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی اصول کو جو قرآن و سنت سے نکالا نہ ہو چھوڑا ہی نہیں ہے. آپ جدید سے جدید مسئلہ لے کر آئیں، کسی بھی ملک کا مسئلہ لے کر آئیں، فقہاء کرام نے پہلے سے لکھ کر کتابوں میں حل کر کے اس کو چھوڑا ہوا ہے، تو حل کیا ہوا ہے. لیکن باوجود اس کے ہر دور میں ایسے لوگ، ایسے علماء موجود ہوتے ہیں کہ اگر مختلف قسم کے مسائل ایسے آ جائیں جس میں واضح کوئی دلیل نہ ملتی ہو، پھر تمام مسالک کی علماء مل بیٹھ کر، جو پائے کے علماء ہوتے ہیں، وہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں اور قرآن و سنت سے اس کا استنباط کرتے ہیں اور استنباط کر کے امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو جس دور میں جو بھی مسئلہ پیش آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہے، بلکہ قرآن کی بات ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ اہل علم علماء سے پوچھیں اگر تم نہیں جانتے. اب پوچھیں گے تو وہ ضرور بتائیں گے، حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو ہر دور میں ایسے علماء رب تعالیٰ ایسے رجال ضرور رکھتے ہیں جو مسائل کا حل بھی جانتے ہیں اور وقت کے مطابق اجتہاد کرنا بھی جانتے ہیں. اسی مسئلے کے ساتھ جڑی ہوئی بات جی جی تقلید ہے اور اتباع ہے. جی جی دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ان دو چیزوں میں تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. تقلید اصل میں نام ہے تقلید، قلد یقلد تقلیدا، باب تفعیل سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتباع کریں مجتہد کی قول کی یا کسی بھی بات مسئلے میں دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اتباع قول الغیر بلا مطالبت دلیل، مطالبہ دلیل کے بغیر کسی کے قول کی اتباع کرنا. جیسے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں، آپ کو سر میں درد تھا تو آپ نے اپنی بیماری بتائی ہے، ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ دیا تو آپ نے دلیل نہیں مانگی کہ یہ کیوں لکھا اور وہ کیوں نہیں لکھا، آپ نے ان پر اعتماد کر لیا، تو اسی کا نام تقلید ہے. جس طرح آپ اپنے جسمانی علاج میں ڈاکٹر صاحب کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اسی طرح بغیر مطالبہ دلیل کے مجتہد، قرآن و سنت کے ماہر شریعت، ماہر دین کی بات کو تسلیم کرنا اور ماننا تقلید کہلاتا ہے کہ اس پر آپ مطالبہ نہ کریں. اور اس تسلیم کرنے کو، مان لینے کو، پیچھے چلنے کے نام کو اتباع کہتے ہیں کہ آپ نے گویا اس کے پیچھے آپ چلنے لگ گئے، اس بات کو مان لیا، آپ متبع ہو گئے، اتباع آپ نے شروع کر دی ہے. تو تقلید ماننے کا نام ہے. تقلید کا لغوی معنی بھی ہار ہے، یعنی قلادہ کہا جاتا ہے. عورت پہنے تو ہار ہے، جس طرح عورت کے حسن کو ہار دوبالا کرتا ہے، اسی طرح
ایک آدمی کے اعمال کے حسن کو تقلید کا عمل دوبالا کر دیتا ہے. تو تقلید رب تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی، ائمہ مجتہدین کی، صحابہ کرام کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہے. رب ہمیں نصیب فرمائے اور انہی کی اتباع میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سوال اور دلچسپ سوال، جی آج کے دور میں فتویٰ دینا زیادہ مشکل ہے یا فتوے پہ عمل کروانا زیادہ مشکل ہے؟ جزاکم اللہ خیر. فتویٰ دینا زیادہ مشکل ہے یا اس پر عمل کروانا مشکل ہے؟ واضح ہے قرآن پاک کا بھی اصول ہے اور حدیث پاک کا بھی کہ وما علینا الا البلاغ المبین. علماء کرام کا کام فتویٰ دینا، پہنچا دینا، واضح پیغام دینا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اس پر عمل کروانا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. لہٰذا عمل کروانا یہ بالکل بھی وہ چھوڑ دیں. علماء کرام کا کام ہے قرآن و سنت کے مطابق اپنا فتویٰ دیں اور پیش فرما دیں، لوگوں کو مسلک حق، دین حق سمجھا دیں. پھر لوگ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے. ہاں جہاں آپ کا کنٹرول ہے، جہاں پر ہاتھ پہنچتا ہے وہاں پر زبردستی بھی عمل کروائیں، لیکن ویسے فتنہ فساد ان چیزوں سے بچنے کے لیے حق بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آگے عمل کروانا آپ کی ذمہ داری فتوے نہیں کے ہے. ساتھ جڑی ہوئی لاسٹ بات، جی آج کے دور میں ایک مفتی کے لیے جدید علوم اور حالات حاضرہ سے واقف ہونا کتنا ضروری ہے؟ جزاکم اللہ خیر. انتہا درجے کا ضروری ہے. جدید علوم سے اور حالات حاضرہ سے واقف ہونا ایک مفتی کے لیے انتہا کا ضروری ہے. اگر وہ واقف نہیں ہے جدید علوم سے یا وہ حالات حاضرہ سے واقف نہیں ہے تو وہ یقیناً فتوے کا اہل بھی نہیں ہے. فتوے کی اہلیت وہی مفتی رکھ سکتا ہے جس کو قرآن و سنت میں جہاں پر کامل مہارت ہو، وہاں پر حالات حاضرہ اور زمانہ سے اور ان تمام چیزوں میں اس کو کمال کی مہارت ہو، ہر چیز کو سمجھتا ہو، اپنے بیگانے کو سمجھتا ہو اور بازار کے بھاؤ تک وہ جانتا ہو اور اچھائی برائی تمام چیزوں کے پہلو اس کے سامنے ہوں کہ کس پر کیسے فتویٰ دینا ہے. اس کے بعد ہی وہ تمام معاشرے کو لے کر چل سکتا ہے. اگر بلکہ ہمارے جو ہم تخصص کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں بڑی کمال کی بات ہے، من جاہل بأہل زمانی فہو جاہل. جو اپنے زمانے کے احوال سے جاہل ہے وہ جاہل ہے، یعنی جو ناواقف ہے اپنے زمانہ کے احوال سے تو وہ جاہل ہے، وہ مفتی نہیں ہے. تو اس لیے زمانہ کے احوال سے واقف ہونا یہ ایک مفتی کے لیے، عالم کے لیے، ایک فتوے کی جگہ بیٹھنے والے کے لیے انتہا ضروری ہے کہ وہ معاشرے سے بالکلی یعنی کلی طور پر واقف ہو، تو تبھی وہ کمال کا فتویٰ دے سکتا ہے اور اچھا رہنما کہلا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. آج کا یہ ہمارا سیشن اختتام پذیر ہوا. ہم اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات کریں گے اور مزید اچھے سوالات کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. جو آپ کا سوال ہم پہنچائیں گے مفتی صاحب تک اور جواب لے کر آپ تک پہنچائیں گے.